بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج سیاسی جغرافیہ کا ہمارا سبق نمبر 55 اور آج ہم سیاسی اور تاریخی جغرافیہ کو مکمل کرتے ہیں، اور جس طریقے سے طبی جغرافیہ کے اندر ہم نے آخر میں کچھ طبی جغرافیہ سے متعلقہ دلچسپ معلومات آپ کے سامنے رکھی تھیں، تو آج بھی سبق نمبر 55 کے اندر ہم سیاسی اور تاریخی جغرافیہ سے متعلق کچھ دلچسپ معلومات لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم نقشے کو نہیں دیکھیں گے، اور چونکہ نقشوں کو ہم نے بہت دیکھ لیا ہے، اب جتنے بھی نام ہم نے دیکھے اور ان جگہوں کو ہم نے دیکھا اور نقشے کو اچھے طریقے سے ہم نے سمجھا، تو اب ان ممالک کی، ان جگہوں کی جو نام ہیں، ان کی کچھ وجہ تسمیہ اور ان کے متعلق جو دلچسپ ان کے مطالب ہیں، ہم ان سے متعلق آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے عجیب اور سب سے بڑے اور یا سب سے چھوٹے یا سب سے زیادہ گنجان آبادی والے شہر یا ملک کون سے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر بات کریں دنیا میں سب سے بڑے ملک کی، تو دنیا میں سب سے بڑا ملک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روس ہے، اور اس کا جو کل رقبہ ہے وہ تقریباً 1,70,75,400 کلومیٹر ہے۔ اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک وہ ویٹیکن سٹی ہے، جو عیسائیوں کا عالمی مرکز ہے، اور اٹلی کے شہر روم کے اندر یہ واقع ہے۔ اور سب سے چھوٹا عرب ملک، کیونکہ عرب ممالک بھی ہیں، تو اس میں جو سب سے چھوٹا عرب ملک ہے وہ بحرین ہے۔ سب سے زیادہ گنجان آبادی والا شہر وہ ٹوکیو ہے، اور اس میں جو آبادی ہے وہ سب سے زیادہ آبادی ہے، اور جاپان کا یہ دارالحکومت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر گنجان آبادی والا ملک ہم دیکھیں تو وہ پھر بنگلہ دیش ہے، اور سب سے پہلے سنگاپور ہے، پھر بنگلہ دیش ہے، اور اس کے بعد مالٹا ہے۔ لیکن شہروں کی بات کریں تو ٹوکیو جو جاپان کا دارالحکومت ہے، یہ سب سے زیادہ گنجان آبادی والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں براعظم افریقہ کا سب سے بڑا شہر۔ تو براعظم افریقہ کا سب سے بڑا شہر قاہرہ ہے، جو مصر کا دارالحکومت ہے۔ اور امریکہ کی جو سب سے بڑی ریاست ہے وہ الاسکا ہے، جو اوپر کینیڈا کے بھی بالکل مغرب میں ہے اور بالکل الگ سے ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دیکھیں تو سطح سمندر سے بلند ترین شہر لاپاز ہے، جو قریبی ہم نے تقریباً سبق نمبر 53 کے اندر اس کا تذکرہ ہم نے کیا ہے، اور وہ بولیوا جو ملک ہے اس کا دارالحکومت ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ جو پٹرول ہے وہ سعودی عرب میں ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی جو آئل ریفائنری ہے وہ بھی سعودی عرب میں پائی جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں بعض ممالک اور جگہوں کی دلچسپ وجہ تسمیہ کی طرف۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اگر ہم بات کریں شام کی، تو شام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام اس خطے میں آ کر سکونت پذیر ہوئے، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو شام کہا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں سین کا جو تلفظ ہے وہ شین کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس لیے یہ شام بن گیا۔ اصل میں تھا یہ سام، جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا۔ اس طریقے سے آگے بحر میت، جسے بحیرہ مردار ہم کہتے ہیں، تو کئی مرتبہ آپ نے اس کی پکچرز دیکھی ہیں۔ آج ہم اس کی وجہ تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے جی شدید کھارے پانی کا سمندر، جس کی کڑواہٹ کی وجہ سے اس میں مچھلیاں بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ لمبائی اس کی 79 کلومیٹر اور چوڑائی 5 سے لے کر 16 کلومیٹر تک ہے۔ اس کی گہرائی 349 میٹر ہے۔ اس کو بحر میت کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی زندہ یا ذی روح نہیں رہ سکتا۔ اس کا کھارا پن جو ہے وہ سمندر کے پانی سے 5 گنا زیادہ ہے۔ غیر متحرک ہے یہ، اور عرب اس کو بحیرہ لوط کہا کرتے تھے، اور بحر احمر کو بحر قلزم اور بحر متوسط کو بحر روم کے نام سے ذکر کرتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو اس میں غرق کیا گیا، اور اس وجہ سے یہ بحر میت ہے۔ یہ وجہ تسمیہ اس کی نہیں ہے۔ وجہ تسمیہ جو اس کی ہے وہ یہ ابھی بیان کر دی کہ کوئی ذی روح چیز اس میں زندہ نہیں رہ سکتی، اس کے کھارے پن کی وجہ سے۔
آگے ہے تیسرے نمبر پر بحیرہ احمر۔ بحیرہ احمر یہ اس کو بحیرہ احمر کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پانی کی سطح پر سرخ رنگ کی نباتات اور کئی وغیرہ جو ہے وہ تیرتی رہتی ہے، اس وجہ سے جو کہ ایک سرخ سا نظر آتا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں بحیرہ احمر۔ آگے ہے دمشق۔ دمشق کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ دمشق کا معنی ہے جلدی کرنا، اور اہل دمشق نے اس شہر کی تعمیر بہت جلدی مکمل کر لی تھی، لأنہم دمشقوا ای اسرعوا فی بنائہا، یعنی اس کی تعمیر میں انہوں نے بہت جلدی کی تھی، اس لیے اس کا نام ہی دمشق پڑ گیا۔ آگے ہے افریقہ۔ تو افریقہ کی وجہ تسمیہ، افریقہ کو افریقہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس پر سب سے پہلے حکومت کرنے والے عرب بادشاہ کا نام افریقی بن قیس تھا، تو اس لیے اس کا نام افریقہ پڑ گیا۔ آگے ہے ناظرین آسٹریلیا۔ تو آسٹریلیا کو آسٹریلیا اس لیے کہتے ہیں کہ آسٹریلیا لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے جنوب، چونکہ یہ کرۂ ارض کے انتہائی جنوب میں واقع ہے، لہذا یہاں آنے والے یورپیوں نے اس کا نام آسٹریلیا یعنی جنوب ہی رکھ دیا۔ آگے ہے ناظرین چین۔ چین کی وجہ تسمیہ، چین کا نام اس کے پہلے بادشاہ تسین شیہوانگ تی کے نام کی مناسبت سے چین پڑ گیا، تو اس کا نام تھا تسین شیہوانگ تی، تو اسی سے ہم بعد میں اس کو چین کے نام سے ابھی ہم یاد کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، بعض جو نام ہیں جگہوں کے نام، ان کے کچھ دلچسپ معنی ہیں، تو وہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ مکمل طریقے سے ہمیں بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ تو بعض ناموں کے دلچسپ معنی، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی۔ تو افغانستان کا قدیم نام خراسان ہے، اور خراسان کا مطلب ہے فارسی زبان میں اس کا مطلب ہے وہ سرزمین جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اس کو خراسان کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ناظرین ہے ماوراء النہر۔ تو ماوراء النہر جس طریقے سے ہماری دینی کتب کے اندر عربی میں بہت زیادہ ملتا ہے کہ علماء ماوراء النہر کے نزدیک یہ مسئلہ اس طریقے سے ہے۔ تو ماوراء النہر کا مصداق کون سے شعر ہیں؟ تو اس کا مصداق جو ہے وہ ہے دریائے آمو کے، جسے ہم دریائے جیحون یا سیحون جو دریا ہیں ان میں دریا آمو آج کل اس کا نام ہے، اس کے پار جو دوسری طرف بڑے شہر ہیں سمرقند اور تاشقند، تو سمرقند اور تاشقند جو ہیں انہیں ماوراء النہر کے شہر کہا جاتا ہے۔ اور آگے ہے غزہ۔ تو غزہ کا معنی ہے قوت اور طاقت۔ تو بلا شبہ اس خطے کے باسیوں نے باطل کی یلغار کا سامنا کرنے میں بے پناہ قوت برداشت اور غیر معمولی حمیت کا مظاہرہ کیا ہے، اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام غزہ ہے۔ کویت کا معنی ہے قلعہ، تو یہ الکوت کی تصغیر ہے جس کا معنی ہے قلعہ۔ استنبول کا مطلب کیا ہے؟ تو استنبول کا مطلب ہے، یہ استنبول ترکی کے سابقہ دارالحکومت استنبول کا اصل جو لفظ ہے یہ اسلام بول تھا، یہ بگڑ کر استنبول بن گیا۔ اس کا معنی ہے مدینۃ السلام یعنی سلامتی کا شہر۔ آگے نظریہ لبنان۔ لبنان کا معنی ہے سفید، یہ شام کا دارالحکومت لبنان ہے، شامی زبان میں لبنان کا معنی ہے سفید۔ انڈونیشیا کا معنی، آگے ہم چلتے ہیں انڈونیشیا۔ تو انڈونیشیا کا جو یونانی زبان میں معنی ہے سمندر اور جزائر، اور اسے جزائر شرق الہند بھی کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں ناظرین ہم ارجنٹائن کی طرف۔ ارجنٹائن کا معنی ہے چاندی، اور یہ ہسپانوی زبان میں اسے چاندی کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جزیرہ قبرص۔ تو جو جزیرہ قبرص جو ہے یہ بحر متوسط کے اندر ہے اور ترکی کے بالکل جنوب میں واقع ہے، اور یہ ایک گٹار کی جو ایک آلہ ہوتا ہے موسیقی کا اس کی طرح ہے اس کا نقشہ۔ تو یہ قبرص کا معنی ہے پیتل، اور لاطینی زبان کا لفظ ہے قبرص۔ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایتھوپیا۔ ایتھوپیا جو قدیم نام اس کا حبشہ بھی تھا، اور چونکہ یہاں پہ صحابہ کرام نے ہجرت بھی کی ہے 2 مرتبہ، تو اس کا جو جدید نام ایتھوپیا ہے اس کا معنی ہے جلا ہوا چہرہ۔ تو یہاں کے لوگ چونکہ سیاہ کلر کے ہیں اس لیے حبشی لوگ جو ہے وہ زیادہ مشہور ہیں، تو حبشہ یہ ایتھوپیا کے لوگ ہیں، اس کا معنی ہے جلا ہوا چہرہ۔ آگے ہے ناظرین جاپان۔ جاپان کا مطلب ہے روشن سورج کا شہر، روشن سورج کا شہر، یہ جاپان کا مطلب ہے۔ آگے چلتے ہیں کوپن ہیگن۔ تو کوپن ہیگن جو ہے یہ ڈنمارک کا دارالحکومت ہے، اور اس کا مطلب ہے تاجروں کا ٹھکانہ۔
تاجروں کا ٹھکانہ۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، لائبیریا۔ تو لائبیریا یہ افریقہ کا ایک ملک ہے اور اس کا مطلب ہے آزادی، چونکہ اس ملک کے افریقی باشندوں نے امریکہ کی غلامی سے آزادی حاصل کر کے افریقہ میں پناہ حاصل کی تھی تاکہ اپنے لیے ایک آزاد ملک قائم کر سکیں، اس لیے اس کا نام لائبیریا پڑ گیا۔ تو آج ہم نے کچھ دلچسپ معلومات پڑھ لیں اور اسی کے ساتھ آج ہمارا سیاسی جغرافیہ اور تاریخی جغرافیہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے مقصد اصلی، جس کی وجہ سے ہم اتنی تمہیدات اور اتنے اسباق کو ہم نے سنا اور پڑھا اور سمجھا، اب ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ ہے ہمارا قرآنی جغرافیہ، اور قرآنی جغرافیہ کو ہم اچھی طریقے سے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سمجھیں گے، تاکہ نیت ہمارے یہ ہوگی کہ ہمیں قرآن مجید کما حق ہو سمجھ میں آ جائے۔ ویسے تو ہم پڑھیں گے اس کو، تفسیر تو ہم اس کی پڑھ لیں گے، لیکن جو قرآنی مقامات ہیں اور قرآنی شخصیات ہیں اور قرآنی جو قرآن میں موجود اماکن ہیں، تو ان کا ہمیں کما حق ہو سمجھ میں آنا بغیر اس قرآنی جغرافیہ کے یہ مشکل ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس کو سیکھنے کی طرف جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔